السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ وقال الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر۔ وقال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے حضرات محترم، عام طور پر
جب عید کا موقع آتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی کا تہوار آیا ہے۔ معاشرے میں جس طرح کی ہماری سوچ بن چکی ہے یا بن رہی ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے غیر مسلم اقوام اپنے تہوار مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، موج میلے سے وہ دن گزارتے ہیں، مسلمانوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہمارے یہ دن بھی، ہمارے یہ تہوار بھی اسی طرح ان غیر مسلموں کی طرح منانے اور گزارنے کے ایام ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وہ قومیں انہوں نے وہ خود دن بنائے اور مقرر کیے اپنی آسائشوں کے لیے، اپنی عیش مستیوں کے لیے، جبکہ ہمارے یہ تہوار جو ہیں، ہمارے یہ جو ایام ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم جب دین بچا کر اور دین کے تحفظ کے لیے دنیا کی سب سے بہترین جگہ، سب سے محبوب ترین شہر اسے قربان کر دیتے ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ الرسول میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مدینے کے لوگ بھی سال میں 2 تہوار منایا کرتے تھے، خوشیاں کیا کرتے تھے ان دنوں کے اندر۔ ان میں سے ایک کو نیروز کہتے اور دوسرے کو مہرجان بولتے۔ یہ 2 تہوار تھے جن میں خوشیاں کرتے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے جب ان سے یہ معلومات دی تو پھر انہیں فرمایا قد ابدلکم اللہ، اللہ رب العزت نے تم کو ان دونوں دنوں کے بدلے میں 2 دن دیے ہیں، ایک کا نام ہے یوم الفطر اور دوسرے کا نام ہے یوم الاضحیٰ۔ یہ اللہ رب العزت نے دیے ہیں دن، بحیثیت مسلمان قوم کے ہم نے خود نہیں بنائے، جیسے ہندوؤں نے دن بنائے ہوئے، تہوار بنائے ہوئے خوشی کے، ہولی وغیرہ، عیسائیوں نے دن بنائے ہوئے ہیں، کرسمس وغیرہ، اسی طرح دیگر قوموں نے، مجوسیوں نے دن بنائے ہوئے ہیں کہ جس میں وہ خوشی کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، موج میلہ کرتے ہیں۔ دین اسلام میں مسلمانوں نے یہ دن نہیں بنائے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان دنوں کو دے کر انہیں گزارنے کا اور انہیں کس طرح بسر کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ 2 دن ہمیں ملے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ان 2 دنوں کی متعلق تعلیمات اور ہدایات بھی دی ہیں، اور ان 2 میں سے ایک دن ابھی کچھ ایام کے بعد آنے والا ہے، جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، بڑی عید کہا جاتا ہے۔ اس دن کا سب سے بڑا عمل عام دنوں سے ہٹ کر، جو روٹین کے عمل ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ان سے ہٹ کر اس موقع کا جو سب سے اہم اور بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اور یہ قربانی، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا وہ خوبصورت اور جذبہ ایثار کا وہ یادگار طریقہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
ان کی سیرت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل قربان کرنے کا حکم دیا تو وہ اس سے بھی دریغ نہ کر سکے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا لیا قربان کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کا یہ جذبہ تسلیم و رضا دیکھا تو فوراً آسمان سے یہ بات بیان فرما دی کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، ہم نے ان کو ذبح عظیم عطا کر دیا۔ اور وہ ذبح عظیم، وہ قربانی آج مسلمان انہی کی یادگار کے طور پر مناتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ بات حکماً کہی گئی ہے، جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے اتباع کا، ان کے دین کی پیروی کا، اور اسی دین کی تکمیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اسی تکمیل دین میں، اسی ملت ابراہیم میں، اسی ملت محمد الرسول اللہ میں ایک اہم ترین عمل قربانی ہے۔ اور یہ قربانی، اس کے لیے صرف یہ بات ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت سارا سرمایہ خرچ کر دے، بہت سارے روپے خرچ کر دے اور ایک جانور خرید کر اسے قربان کر دے، بس نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے دن دیا ہے، ایسے اللہ رب العزت نے اس دن میں قربانی کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس قربانی کرنے کے لیے قربانی کرنے والے کا جذبہ جو ہے اس کو بنیاد بنایا ہے۔ ایک انسان، اس کے پاس پیسے اگرچہ زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے پیسے ہیں، لیکن جذبہ اس کا خالص ہے۔ اصل کے اندر اللہ رب العزت یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے جذبات کیسے ہیں، ان کے دل کے اندر میرا رضا اور میرے لیے اخلاص کیسا ہے۔ اصل گوشت کے جانور جو ذبح کروانا، اصل مقصود یہ نہیں ہے، اصل مقصود اللہ کی رضا اور اس کی اخلاص ہے۔ اللہ قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ رب العزت یہ گوشت، یہ خون، اس کا محتاج نہیں ہے، یہ سارا کچھ تو دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اصل کیا چاہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اندر؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر میرا ڈر کتنا کو ہے، میرا تقویٰ کتنا کو ہے۔ یہ قربانیوں کے ذریعے سے اللہ بندوں کے دلوں کی جو ہے وہ جانچ کرنا چاہتے ہیں، پرکھ کرنا چاہتے ہیں، ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کا تقوی کا امتحان لیا۔ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور رسول اکرم علیہ السلام کے فرمان میں بھی یہ بات آپ نے کھول کر بیان کر دی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا گھوڑا چٹا ہے، کتنا موٹا تازہ ہے، کتنا ہٹا کٹا ہے، یہ نہیں دیکھتے، کتنا طاقتور ہے، جسمانی ساخت و برداشت کے لحاظ سے یہ کتنا جاذب نظر ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، واعمالکم تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہے اس کی بنیاد انسانوں کا دل ہے کہ اس دل کے اندر قربانی کرنے کے حوالے سے جذبات کیسے ہیں۔ رضا الہی مقصود ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، اللہ رب العزت کا حکم ماننا قبول ہے، اور اس قربانی کے ذریعے سے
اللہ کا شکر ادا کرنا مقصود ہے، یا کہ مقابلہ بازی ہے، یا کہ دکھلاوا ہے، یا کہ یہ کہنا کہ میں نے اتنی مہنگی قربانی لے لی ہے، اتنی زیادہ قربانیاں لی ہیں، میں نے فلاں جانور لیا ہے، اسے سستا بھی ملتا تھا لیکن میں نے مہنگا لے لیا۔ یہ باتیں اللہ سننا بھی نہیں چاہتا، پسند بھی نہیں کرتا ہے، اور اس پہ راضی بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتوں کو اللہ ان قربانیوں کے ذریعے سے پسند نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ قربانی اس کے موسم ہے، جانور خریدے جا رہے ہیں، ارادے بنائے جا رہے ہیں، تو ارادہ بناتے وقت یہ ارادے کا محل اور اس کا مقام اور اس کی جگہ جو ہے وہ دل ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صحیح البخاری کی پہلی حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کی بنیاد نیت ہے۔ ان عملوں میں سے عمل قربانی بھی ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ اس کا موسم ہے، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیٹھنے والے سب کو توفیق عطا فرما دے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت وسائل عطا فرما دے کہ وہ قربانی کرے۔ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو اصل مقصود ہے، قربانی سے جو ہدف ہے، جو اللہ رب العزت قربانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کے اندر جو خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت وہ خوبی بھی عطا فرما دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ خوبی تھی کہ ہر کام اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے، اور اس کے لیے کسی بات کی، کسی چیز کی، دنیا کی کسی بھی نعمت کی پرواہ نہیں کی ہے، ہر کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اپنے باپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، چھوڑ دیا باپ کو، بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، بیوی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اپنے وطن کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جو جو کہا کہ یہ کرنا ہے وہ سارا کچھ کرتے رہے، حتیٰ کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مصنوعی آگ جسے انسانوں نے جلایا تھا اور آج تک اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، اس آگ کے اندر گرنا پسند کر لیا، لیکن اللہ کے مقابلے کے اندر کسی کی فرمائش کو، کسی کی بات کو، کسی کی خواہش کو قبول نہیں کیا، یعنی اپنی ذات تک کو قربان کر دیا۔ یہ قربانی تو یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت اس قربانی کے ذریعے سے۔ یہ سال بہ سال ہر دفعہ الٹا کر جو ہے یہ دن لایا جاتا ہے، یہ وقت لایا جاتا ہے، یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جس بنیاد پر یہ قربانیاں شروع کی گئی تھیں وہ آدمی بڑا عظیم تھا، اس نے صرف ایک جانور قربان نہیں کیا تھا، اس نے اپنی ہر خواہش جو ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قربان کر دی تھی۔ یہ تو سال کے بعد ایک موقع آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم ایک جانور قربان کرتے ہیں، پورا سال جو ہے اللہ رب العزت کے لیے اپنی ناجائز خواہشوں کو چھوڑ دینا، اپنی ناجائز ضرورتوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کے احکامات کی مخالفت کو چھوڑ دینا، یہ جیسے جیسے بندہ کام کرتا جاتا ہے ہر موقع پر اس کی یہ قربانی ہوتی جاتی ہے۔ اور جب انسان کے دل کے اندر جو اصل مقصود ہے قربانیوں کے ذریعے سے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت یہ پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہر بات اس کے لیے چھوڑنا اور اسے قربان کرنا ذرا بھی مشکل نہیں لگتا، پرواہ نہیں ہوتی ہے اس کو کسی بات کی۔ تو حضرات محترم، یہ تھی چند بنیادی باتیں کہ یہ جو قربانی ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اصل مقصد کیا ہے، اور پھر جب یہ مقصد ہم حاصل کر لیں یا اس مقصد کی بنیاد پر ہم قربانی کریں تو اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جانور کو خریدنا۔ جانور کو خریدنا جو ہے اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو سنت عمل ثابت ہے احادیث کے اندر، جن جانوروں کی قربانی رسول اکرم علیہ السلام نے کی ہے وہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ ایک اونٹ، دوسری گائے، تیسرا بکرا اور چوتھا چھترا۔
یہ چار قسم کے جانور، ان کے نر بھی اور مادہ بھی، مذکر اور مؤنث، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بھیڑ، بکرا بکری، چھترا اور چھتری، یہ جانور۔ اس کے علاوہ جانور بہت سارے حلال ہیں، لیکن قربانی انہی چار قسموں کے جانوروں کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ وقت سے جو ہے بھینس کی قربانی کو بڑا رواج دیا جا رہا ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی آپ نے وہ قربانی کی ہے۔ یہ جو چار قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، ان کا احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جانوروں کو وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف مواقع پر آپ نے قربان کیا ہے۔ اونٹوں کو قربان کرنے کا ذکر بھی آتا ہے، کتنا مشہور واقعہ ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، کل 100 اونٹ اور 37 اونٹ جناب علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان کے ہاتھ سے ذبح کروائے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان اپنے جانور کو خود بھی قربان کر سکتا ہے اور دوسرے سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ اور گائے کی قربانی کا ذکر بھی احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی۔ اور چھتروں کا، بکروں کا، یہ تو عام عمل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عموماً جو ہے 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ کو جو پسند ہوتے تھے نا، جو دل کو خوش کر دیتے تھے، وہ اس کی کیفیت احادیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں ذہا کبشینی املہینی اقرنینی موجوعینی، یہ صفات بیان کی ہیں ان چھتروں کی جن کو اللہ کے رسول ذبح کیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربانی کی ہے کبشین، 2 مینڈوں کی، 2 چھتروں کی، املہین، فرمایا وہ 2 چھترے کیسے تھے؟ فرمایا کہ ان کا چہرہ اور ان کی پشت جہاں وہ بیٹھتے ہیں اور چاروں پاؤں میں یہ سیاہ رنگ کے ہوتے تھے، باقی سفید ہوتا تھا، اسے املہ کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں املہین، دونوں جو ہے اس کیفیت، اس رنگت کے تھے۔ پھر فرمایا اقرنین، دونوں کے سینگ تھے، اور فرمایا سمینین، دونوں تکڑے تھے، موٹے تازے تھے، اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی موجوعین، دونوں ہی خصی تھے۔ اور یہ بھی معاشرے میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ خصی جانور عیب ہوتا ہے اور اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کی قربانی کی ہے، تو آپ کی بات ماننی ہے، یہ لوگوں کی بات ماننی ہے، تو یہ بات بھی آپ کے عمل سے صاف ہو گئی کہ خصی ہونا جانور کا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ جو عیب ہے کہ جس کی موجودگی میں اگر وہ چیز، وہ کمزوری کسی جانور کے اندر ہو ان 4 قسم میں سے، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ حدیث براء اس بارے میں بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کے جانور لا تجوز فی الاضاحی، جائز نہیں ہے قربانی میں، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک الارجاء البین ضلعها، میں کہ وہ لنگڑا جانور کہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہو کہ جانور لنگڑا رہا ہے، اس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ نمبر 2 فرمایا، دوسرا ہے والاوراء البین عورها، میں کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن جو ہے نمایاں ہو، واضح ہو۔ اور فرمایا والمریضۃ، اور البین مرضها، وہ بیمار کہ جس کا بیمار ہونا صاف پتہ چل رہا کہ یہ جانور بیمار ہے، اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ وہ جانور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، روغن نہ ہو، مخ نہ ہو، میں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث براء کے اندر 4 عیب بیان ہوئے ہیں، ان 4 عیبوں میں سے کوئی عیب بھی کسی جانور کے اندر موجود ہو، ان 4 قسم کے جانوروں میں سے اس کی قربانی نہیں۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے، وہ مسند احمد کے اندر حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔
اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جناب علی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کی آنکھ کو دیکھ لیں، اس کے کان کو دیکھ لیں، اور پھر یہ بات بھی دیکھ لیں کہ قربانی کا جو جانور ہم خرید رہے ہیں نا اس کا کان جو ہے نا وہ کٹا ہوا نہ ہو، چرا ہوا نہ ہو، لمبائی کی طرف سے بھی چوڑائی کی طرف سے بھی، اور نہ اس کان کے اندر سوراخ ہو۔ یہ وجوب ہیں، ان میں سے کوئی عیب اور نقص اگر ان 4 قسم کے جانور میں ہو تو اگرچہ وہ اس نقص کے علاوہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی موٹا تازہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اور گھر میں اگرچہ اس کو پالا ہوا ہو، اس کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، آدمی کر بھی لے گا قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جانور خریدتے وقت جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور خریدتے وقت جو ہے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس جانور کو خرید رہے ہیں قربانی کے لیے یہ جانور دانتا ہونا چاہیے، دونتا ہونا چاہیے جانور، مسنہ جسے حدیث میں کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے معروف حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، فرمایا کہ نہ تم ذبح کرو مگر مسنہ یعنی 2 دانتا، ہاں اگر 2 دانتا جانور مشکل ہو جائے فرمایا پھر ذبح کر سکتے ہو جزع کہتے ہیں کھیرے کو، اور وہ بھی ذان سے، بھیڑ سے، چھترے کا۔ 4 قسم میں سے صرف چھترا جو ہے اس کی قسم میں سے اس صورت میں کھیرا کرنے کی اجازت ہے جس وقت دونتا نہ ملتا ہو۔ اب دونتا نہ ملنے کی 2 شکلیں ہیں، اس کے 2 موٹے معنی اور مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونتا جانور جو ہے مارکیٹ میں ہے نہیں، جب نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے کھیرا خرید سکتے ہیں، اور وہ کھیرا بھی جو ہے نا بہت چھوٹا بچانا ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق معروف محدث امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر کہا ہے کہ صحیح ترین قول کے مطابق اور اہل لغت عرب کے ہاں جو جزا ہوتا ہے نا وہ 1 سال کا ہو، یہ بھی اس صورت میں کہ جب دونتا نہ مل رہا ہو، اور وہ بھی چھترا بھیڑ کا۔ اچھا، اگلی بات کہ میں عرض کر رہا تھا کہ 2 دانتا جانور جو ہے اس کا نہ ملنا، اس کا مشکل ہونا، اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک ہے مارکیٹ میں نہیں دستیاب، دوسرا مارکیٹ میں تو ہے جانور، دونتا بھی ہے کھیرا بھی ہے، لیکن وسائل اتنے نہیں ہیں، وہ دونتا جانور مہنگا بہت ہے، بندہ خرید نہیں سکتا۔ اب دونوں میں سے کون سی شکل اور کون سا معنی زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونتا نہ ملے، مشکل ہو، پھر کھیرا کر لو۔ اب جب ہمیں دونتے کے موجود ہونے کے باوجود قیمت زیادہ ہے، اس کا متبادل حل جو ہے مشکوک ہونے کی بجائے بہترین حل جو ہے دین اسلام نے بیان فرمایا کیا؟ میں کہ گائے کے اندر شریک ہو جاؤ، اونٹ میں شریک ہو جاؤ، 7 بندے مل کے جو ہے ایک گائے ذبح کر لو، 10 آدمی مل کے جو ہے ایک اونٹ ذبح کر لو، 80-90 ہزار میں آپ کو اگر جانور مل جاتا ہے بڑا، تو چھترا جو ہے اگر وہ سستے سے سستا بھی ملے 30,000 کا ملے، تو اب آپ دیکھ لو 90,000 کا ہے، 90 کو 7 پہ آپ تقسیم کریں تو بمشکل 13,000 پہ آتا ہے، ادھر 30,000 کا ملتا ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، 20,000 کے وسائل ہے تو کھیرا خریدے نہیں، نہ کھیرا خریدے۔ یہ شک والا معنی ہے، وہ شک والے کام کو چھوڑنے کی شریعت نے ہمیں تلقین کیا، تعلیم دی اور حکم دیا ہے، فرمایا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيبُكَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے شک کو چھوڑ دو، اور جو شک والا عمل نہیں ہے، یقین والا عمل ہے، اس کو اختیار کر لو۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال و حرام کے درمیان کچھ شکوک و شبہات والے کام ہیں، تو ہمیں
شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جانور خریدتے وقت جو ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ دھونتا ہے کہ نہیں ہے۔ اگلی بات کہ بعض لوگ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی مجھے جمعے سے کچھ وقت پہلے اور پہلے بھی فون آتے رہتے کہ سینگ کے متعلق جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ سینگ جو ہے ایک جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے یا سینگ کا خول اتر گیا ہے، اب کیا کریں، ہم قربانی کریں کہ نہ کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو عیوب بیان فرمائے ہیں کہ یہ عیب اور نقص ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہے، ان نقائص میں، ان عیبوں کے اندر سینگ کا ٹوٹنا یہ عیب نہیں ہے۔ سینگ کا ٹوٹنا یہ قربانی کا عیب نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا سینگ والا جانور جو ہے اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، خول سینگ سے اترا ہوا ہو تب بھی قربانی اس کی ہو سکتی ہے، اس کو رکاوٹ نہیں قرار دیا قربانی کے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربانی کے حوالے سے یہ ہمیں ہدایت دی ہے، فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے، حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں ہے، میں جو ارادہ رکھتا ہے تم میں سے قربانی کرنے کا وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے اپنے جسم کی صفائی کر لے، ناخن وغیرہ اتار لے، بال وغیرہ اتار لے، یعنی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، چاند نظر آئے تو اس کے بعد قربانی کرنے والا بندہ جو ہے جس نے قربانی کرنی ہے وہ پھر بال نہیں اتارے گا، ناخن نہیں اتارے گا، منع کر دیا۔ تو اس لیے اگلا جمعہ جو ہے وہ ذوالحجہ کے اندر آئے گا، اس سے پہلے چاند نظر آ جانا ہے۔ اس لیے میں نے یہ تنبیہ کر دی ہے، آپ کو سامنے رکھ دیا تھا کہ جنہوں نے حجامت وغیرہ بنانی ہے، ناخن وغیرہ اتارنے ہیں، وہ یہ کام کر لیں پہلے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخری یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے، قربانیوں کی وسائل مہیا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ اگر کسی آدمی کے پاس وسائل نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ اس نیکی کے اندر ہم بھی شریک ہوں، یہ عبادت ہم بھی کریں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص موجود ہے، فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد اپنے جسم کی صفائی کر لے، ناخن اتار لے، بال اتار لے، حجامت بنوا لے، اللہ رب العزت فتیل کا تمام اضحیتی کا اللہ اسے پوری قربانی کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ نے تو بہت آسانیاں کی ہیں، بہت ساری باتیں اور بھی تھیں، اللہ رب العزت نے توفیق دی۔ پھر عرض کی جائیں گے اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں کے اندر جو قربانی کا اصل مقصد ہے اور قربانی جن جانوروں کی ہے، جانور خریدتے وقت جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں، شریعت کی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے قربانی کریں۔ جب قربانی کریں گے پھر یہ سب سے بہترین عمل ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ہر اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی ہم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت مند سے فرمائے۔ بہت سارے بیماروں نے آپ کے لیے سامنے جو درخواست پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے خاص کر کے یہ کہا ہے کہ تقریباً 2 مہینے سے زیادہ، نوجوان ساتھی ہے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا مجھے، بہت زیادہ پریشان، بہت بیمار، بہت بڑی اذیت کے اندر آتا، خوف دل کے اندر ڈر نہیں جاتا، کہتا میری خاص دعا کروانے کے اللہ مجھے صحت اسے بھی سارے بیماروں کو اللہ جلد و مکمل عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اندر پریشانیاں دور فرمائے، مقرونوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا سی نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کے جان مال ایمان عزت کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے فوجدگان کے اللہ کی مطلب کو آسان فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے، عالم اسلام کے اللہ حفاظت فرمائے، مسلمان مظلوم جہاں جہاں بھی ہیں اللہ کی مدد فرمائے، غیر کے خزانے سے مدد فرمائے۔
مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی